نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، جمعۃ المبارک کی مقدس رات اور جمعۃ المبارک کا دن، یہ پورے ہفتے کی راتوں میں یہ رات بھی افضل اور دنوں میں دن بھی افضل۔ ظاہر ہے افضل رات میں جو عمل کیا جائے اور افضل دن میں جو عمل کیا جائے، اس کی فضیلت، اس کا فائدہ اور اس کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت بھی زیادہ ہوتی۔ جمعے کی رات اور دن میں درود پاک پڑھنا یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور جمعہ کے دن بھی اسی طرح درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ کہف جمعے والے دن پڑھنا، یہ پورا ہفتہ آفات و بلیات، مصیبتوں پریشانیوں سے اور دشمنوں سے مکمل حفاظت رہتی ہے، اور بدترین دشمن جو شیطان ہے اس سے بھی حفاظت رہتی ہے، بلکہ مرتے دم تک شیطان کے شر سے بندہ بچا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو کئی دفعہ بتائی گئی ہیں، اکثر علماء بتاتے ہیں، کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کے اندر بھی ان کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک خاص فائدہ اور بہت ہی عظیم فائدہ وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے، اصل اس لیے کہ وہ دائمی اور ابدی ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، کسی کی 10-20 سال بعد ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی بلوغت سے پہلے ہی اس نے کچھ دنیا کا دیکھا ہی نہیں ہوتا تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور کسی کی جوانی میں ختم ہو جاتی ہے، اور کسی کی ادھیڑ عمر میں، اور کسی کی بڑھاپے میں، لیکن رہتا کوئی نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، عیسیٰ روح اللہ نہ رہے، ہم تم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ رہنا کسی نے نہیں، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، آخرت کی زندگی جس کی بہتر ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ آخرت میں جو ذلیل و خوار ہو گیا، جنت سے محروم ہو گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا، کچھ تو ایسے ہیں جو ایمان کی حالت پہ خاتمہ ہوا، لیکن گناہ اتنے لے کر گئے جو بندے کے حساب و کتاب اور اعداد و شمار میں نہیں تھے، ان کی سزا تو ملے گی، سزا بھی بہت لمبی ہے۔ آخر ایک وقت آئے گا سزا بھگت کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور جن کی موت ہی کفر پہ آئی، شرک پہ آئی، منافقت پہ آئی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں۔
اب اس آخرت کی جو مصیبت ہے، جو مشکل ترین گھڑی ہے، اس کے اندر بھی فائدہ دینے والا ایک عمل، اس کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنے کا عمل، یہ بہت ضروری ہے، جو دنیا میں بھی بندے کو کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ اب دیکھیں، جو مرتے ہی قبر کے اندر سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کی مختصر جھلکی میں بتا دوں، لمبا چوڑا بیان اور اس وقت لمبی تقریر مقصد نہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک قبر کے قریب جا کے رک گئے اور رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت آپ تو اس جنازے کے وارث ہیں، والی ہیں، آپ ہی پیچھے رہ گئے، آپ ہی رک گئے۔ کہا کہ اس قبر والے نے مجھ سے گفتگو کی تو میں اس لیے یہاں رک گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ سے قبر والے نے کیا گفتگو کی؟ تو حضرت نے فرمایا، اس قبر والے نے مجھے کہا، قبر نے مجھے پکار کے کہا، اے عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں آنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ نیک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، برے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ضغطہ قبر پیش آتا ہے، وہ کسی کے لیے تو راحت کا سبب بن جاتا ہے اور کسی کے لیے عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ کہا، جس کے لیے عذاب کا سبب بنتا ہے، سب سے پہلے میں اس کی آنکھوں کو نکال دیتی ہوں، اس کے ڈیلے باہر آ جاتے ہیں اور آنکھوں میں کیڑے بھر جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں اس کے ہونٹوں کو کھانا شروع کر دیتی ہوں، اس کی زبان کو کھانا شروع کر دیتی ہوں اور منہ میں کیڑے بھر جاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اس کے پیٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پیٹ پیالے کی شکل بن جاتا ہے اور پیٹ میں کیڑے بھر جاتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح پیالہ چاولوں کا بھرا ہوا ہے، اس طرح پیٹ کیڑوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اور پھر میں انگلیوں کو ہتھیلیوں سے جدا کر دیتی ہوں، ہتھیلیوں کو بازو سے جدا کر دیتی ہوں، بازو کو کندھوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور اس کے بعد میں اس کے وجود کے گوشت کو کھا جاتی ہوں، پھر اس کی ہڈیاں کھائی جاتی ہیں، اور آخر میں ریڑھ کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے۔ یہ خوفناک منظر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ منظر سن کر، یہ گفتگو سن کر میں رونے لگ گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور کہا کہ ضغطہ قبر جو پیش آتا ہے، وہ قبر ایسے دباتی ہے گناہگار کو، کافر کو، کہ دائیں پسلیاں بائیں میں گھس جاتی ہیں اور بائیں پسلیاں دائیں میں گھس جاتی ہیں۔ یہ ضغطہ قبر ہر ایک کو پیش آنا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ کو بھی پیش آئے گا؟ فرمایا، ہاں، مجھے بھی یہ پیش آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دیکھا کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ حیران ہو گئے، پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت سعد کے نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آئے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اور جن کے نماز جنازہ میں فرشتے آئے 3 دن تک اللہ کا عرش بھی روتا رہا،
فرمایا ان کو بھی ضغطہ قبر پیش آیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ضغطہ قبر کیا ہے؟ یہ حساب دینا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ آپ یوں سمجھیں آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جا کے چائے پئیں تو اس کا بل تو دینا ہے، اور اگر آپ چائے کے ساتھ کہیں کوئی کباب بھی لے آؤ، کوئی بسکٹ وغیرہ، کوئی سویٹ بھی لے آؤ، تو بل اور بڑھ جائے گا۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ کوئی کھانا بھی طلب کریں تو پھر بجائے سینکڑوں کے ہزاروں میں بل آ جائے گا، اور زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ضغطہ قبر غریب کو بھی پیش آئے گا، امیر کو بھی پیش آئے گا۔ غریب کو حساب کم دینا پڑے گا، اور مالدار جس نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی اس کو حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ یہ ضغطہ قبر ہے۔ اور نیک لوگوں کو جو ضغطہ قبر ہوگا اس کی مثال یہ سمجھیں، اگر آپ کے سر میں شدید درد ہے، آپ اپنے بیٹے کو بلا کے کہیں بیٹا میرے سر کو ذرا دبا دو، بیٹا سر دبائے گا، کہ آپ کو تکلیف ہوگی یا راحت ملے گی؟ اس کا جواب تو یہی ہوگا کہ سر دبانے سے راحت ملے گی، پاؤں میں درد ہے پاؤں دبائیں گے تو راحت ملے گی۔ تو اسی طرح نیک لوگوں کو جو ضغطہ قبر پیش آئے گا وہ راحت ملے گی، سکون ملے گا، گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور برے لوگوں کو عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی، دائیں پسلیاں بائیں میں گھس جائیں گی اور بائیں دائیں میں گھس جائیں گی۔ یہ ان کے لیے یہ تکلیف دہ سبب ہوگا۔ اب اس سے بچنے کے لیے جمعے کے دن جو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 313 مرتبہ رات کو پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ دن کو پڑھنا۔ ویسے تو اس کا معمول روزانہ آپ صبح و شام 100 دفعہ پڑھنے کا بنائیں، لیکن جمعے کی رات اور جمعے کے دن کو جو 313 دفعہ معمول بنائے گا رات اور دن کا، وہ قبر کے ان سارے عذابوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، اس کے دل کی زنگال کو اتار دے گا۔ جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، ریگ مار سے صاف ہوتا ہے، اس طرح جو کلمے کا معمول بنائے گا جمعرات کی رات یعنی شب جمعہ اور جمعہ والے دن، اور روزانہ 100 پڑھنے کا معمول بنائے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا، دل بھی نورانی ہوگا، دل کے اندر بھی نیک اچھی باتیں آئیں گی، اور قبر کے عذاب سے، ضغطہ قبر سے جو شدید قسم کا، اس سے بھی حفاظت ہو۔ کتنا بڑا فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، اور قبر کے اندر بھی فائدہ، اور اس کا دل نورانی ہو جائے گا۔ جب یہ سارے معاملے ہوں گے تو اللہ کی رحمت کا غلبہ اس کے اوپر ہوگا۔ جب اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ نے خود فرمایا ان رحمتی تغلب علی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہو گئی پھر اسے کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی۔ دنیا میں نہ اس کو پیسے کی تنگی، نہ اس کو کسی کاروبار میں کی طرف سے کوئی مشکلات، اور نہ رشتہ داروں اور برادری میں کوئی تنگی پریشانی، نہ اس کو محلے میں، پڑوسیوں میں، اجنبی لوگوں میں، جان پہچان والے لوگوں میں عزت ہوگی۔ آسمانوں پہ بھی اعلان ہو جائے گا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جا کے دنیا میں اعلان کر دو اس بندے سے تم بھی محبت کرو۔ پھر انسان بھی محبت کریں گے، جنات کے شر اور فتنوں سے بھی بچا رہے گا، سمندروں کے اندر مچھلیاں، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، یہ ساری چیزیں بندے سے محبت کرنے لگ جائیں گی۔ کتنا بڑا یہ انعام! اور یہ عمل
مرد حضرات بھی کریں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کریں۔ کلمہ پڑھنے سے ویسے بھی لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔